بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، چنا ہوا کیا معنی ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ میرا نبی باقی نبیوں سے اعلیٰ ہے یا نہیں؟ میرے نبی کا نام کیا ہے؟ میری باتوں کا جواب دیجئے، علماء آتے بھی رہیں گے جاتے بھی رہیں گے، میرے جملے ضائع نہ جانے دیجئے گا۔ میرے نبی کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ اور میرا نبی باقی نبیوں سے اعلیٰ بھی ہے، اولا بھی ہے، عرفہ بھی ہے، بالا بھی ہے، لیکن قرآن میں رب نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو بھی چنا، نوح کو بھی چنا، آل ابراہیم کو بھی چنا، آل عمران کو بھی چنا۔ اللہ میرا نبی بھی چنا ہوا، یہ سارے انبیاء بھی چنے ہوئے۔ کیا وجہ ہے؟ میرا نبی، میرے نبی کا مقام، میرے نبی کی شان و شوکت، میرے نبی کی عظمت، رفعت، شان، آن، بان سب نبیوں کے برابر ہے۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، سب نبیوں کے برابر نہیں ہے۔ اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ ان کو بھی چنا دیا، ان کا چناؤ بھی کر لیا، میرے نبی کو بھی مصطفیٰ کہہ دیا۔ فرمایا سمجھ نہیں آئی؟ سن لے، ان کو چنا ہے، صرف ان کی ذات کو چنا ہے۔ میں نے تیرے نبی کو چنا ہے، تیرے نبی کو بھی چنا، تیرے نبی کے متعلق جو بھی چیزیں تھی سب کو سنا، چن لیا۔ میرا نبی اکیلا نہیں چنا، میرے نبی کو امامت ملی، امامتوں میں سے چنی ہوئی، خطابت ملی، خطابتوں میں سے چنی ہوئی، امانت ملی، امانتوں میں سے چنی ہوئی، دیانت ملی، دیانتوں میں سے چنی ہوئی، صداقت ملی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، شرافت ملی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی، شجاعت ملی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی، سخاوت ملی، سخاوتوں میں سے چنی ہوئی، امارت ملی، امارتوں میں سے چنی ہوئی، قیادت ملی، قیادتوں میں سے چنی ہوئی، سیاست ملی، سیاستوں میں سے چنی ہوئی، ریاست ملی، ریاستوں میں سے چنی ہوئی، سیادت ملی، سیادتوں میں سے چنی ہوئی، نظامت ملی، نظامتوں میں سے چنی ہوئی، نظافت ملی، نظافتوں میں سے چنی ہوئی، ثقافت ملی، ثقافتوں میں سے چنی ہوئی، فصاحت ملی، فصاحتوں میں سے چنی ہوئی، بلاغت ملی، بلاغتوں میں سے چنی ہوئی، قرات ملی، قراتوں میں سے چنی ہوئی، کتابت ملی، کتابتوں میں سے چنی ہوئی، عظمت ملی، عظمتوں میں سے چنی ہوئی، منقبت ملی، منقبتوں میں سے چنی ہوئی، اہمیت ملی، اہمیتوں میں سے چنی ہوئی، فضیلت ملی، فضیلتوں میں سے چنی ہوئی، شوکت ملی، شوکتوں میں سے چنی ہوئی، اخلاق ملا، اخلاقوں میں سے چنا ہوا، گفتار ملی، گفتاروں میں سے چنی ہوئی، اتوار ملے، اتواروں میں سے چنے ہوئے، کردار ملا، کرداروں میں سے چنا ہوا، گھر ملا، گھروں میں سے چنا ہوا، سفر ملا، سفروں میں سے چنا ہوا، حضرت ملا، حضروں میں سے چنا ہوا، ازواج ملی، ازواجوں میں سے چنی ہوئی، اخلاق ملا، اخلاقوں میں سے چنا ہوا، کمال ملا، کمالوں میں سے چنا ہوا، جمال ملا، جمالوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کو کتاب ملی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، اصحاب ملے، اصحابوں میں سے چنے ہوئے۔ مجھے سانس چڑھ گیا، لیکن آپ نے جتنی میری آواز ہے اتنی آواز تو آنی چاہیے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ یعنی کہ جتنا مقام میرے نبی کا باقی انبیاء میں سے اعلیٰ ہے، وہی مقام ہمارے اصحاب کا باقی انبیاء کے اصحاب میں سے اعلیٰ ہے۔ تشریف لاتے ہیں تقریر کے لیے محترم جناب مولانا وقاص ظہیر اکاڑوی صاحب، محترم جناب مولانا وقاص ظہیر اکاڑوی صاحب۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اس کے بعد کروڑ ہا کروڑ جائز درود و سلام اس ہستی کے اوپر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرات، آج کا یہ جلسہ جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے شان صحابہ کے عنوان سے معنون ہے، ایک طالب علم ہونے کے باوجود میں آپ کے سامنے نبی مکرم، نبی محترم، نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اگر وقت نے میرا ساتھ دیا تو میں کچھ باتیں نبی کے یار غار جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی کروں گا۔ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے لوگوں کو عظمت سے نوازا، مقام سے نوازا، شان سے نوازا، لیکن جو شان میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، کائنات کے اندر وہ کسی کو نہیں ملا کہ جب حضور علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے، اس کائنات کے اندر ہر طرح کا گناہ موجود تھا، شرک موجود تھا، اللہ کے باغی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود نبی محترم نے ان کے سامنے جس درس کو رکھا اور اسی درس کی بنا پر اللہ نے صحابہ کرام کو مقام عطا فرمایا، وہ نبی محترم کہ جب اس کائنات کے اندر تشریف لائے کہ ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، لیکن اس نبی آخر الزمانے مکہ کے بازاروں کے اندر مبعوث ہونے کے بعد جو درس دیا تھا، آج امت کو اسی درس کی ضرورت ہے۔ امت نے
وہ درس پسے پشت ڈال دیا اور وہ نبی کائنات کہ جن کی عظمت کے حوالے سے ابھی میرے برادر آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام کہ کائنات کے اندر بڑے نبی آئے، بڑے رسول آئے، بڑے پیغمبر آئے، لیکن سن لو اس کائنات کے اندر کوئی نبی جیسا نہیں آیا کہ وہ نبی کہ جس کے بارے میں اپنے نے نہیں بیگانے نے کہا تھا او مائے ایسے بہادر جنتی ہے خال خال. وہ نبی محترم، وہ نبی معظم، وہ نبی مکرم کہ جن کی عظمت کا مقابلہ دنیا کے اندر کوئی نہ کر سکا. اور جابر رضی اللہ عنہ ایک دن نکلے، دیکھوں تو صحیح کہ کائنات کا ماہ تمام کیسا ہے. آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. جابر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چلا اور میرا سفر مسجد نبوی کی طرف تھا. میں داخل ہوا، میں نے صحن مسجد نبوی کو دیکھا کہ کائنات کا ماہ تمام، آمینہ کا لال، مکے کا در یتیم سرخ چادر کو اوڑھے ہوئے مسجد نبوی کی زمین پہ لیٹا ہوا ہے. میں نے آسمان کے چاند کی طرف دیکھا، پھر میں نے زمین کے ماہ تمام کی طرف دیکھا، پھر دیکھا آسمان کے چاند کی طرف، پھر دیکھا زمین کے چاند کی طرف، اور آسمان کے چاند کو کہا آسمان کے چاند لگتا ہے تو نے بھی حسن کائنات کے ماہ تمام کے چہرے سے لیا ہے. وہ کائنات کا ماہ تمام اور جس کے بارے میں کبھی حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محبوب ایسا لگتا ہے آپ رب کے سامنے کھڑے تھے، جس طرح کہتے چلے گئے رب آپ کو بناتا چلا گیا، ایسے لگتا ہے. اور کہنے والے نے کہا مَدَتِ الدَّهُورُ وَمَا آتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ آتَا فَاجَزْنَا نُزَرَائِهِ. سنا زمانے بیت گئے، ماں نے بڑے پیدا کیے. جب آمینہ کے گھر کے اندر کالی کملی والا آ گیا، ماں نے اعلان کر دیا کہ قیامت کی صبح تک اب ایسا جنا جا سکتا ہی نہیں ہے. اور تم اس نبی کے ماننے والے ہو. اور حضرت شہید کے الفاظ کے اندر کہ میرے قائد کہا کرتے تھے کاش اس وقت ہوتے حضور کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر جہنم کو حرام کر لیتے. اس وقت ہوتے حضور کے چہرے کو دیکھ کر اپنے اوپر جہنم کو حرام کر لیتے. کہ جس طرح کبھی میرا ابو بکر دیکھا کرتا تھا، اور جس طرح میرا عمر دیکھا کرتا تھا، اور جس طرح میرا عثمان دیکھا کرتا تھا، اور جس طرح میرا علی دیکھا کرتا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ نبی، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے. اور اللہ نے معجزے دیے انبیاء کو. سیدنا موسیٰ کا معجزہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا. بات چل ہی پڑی ہے تو سن لیجئے. معجزے عطا کیے.
سیدنا موسیٰ، اللہ نے قرآن کے اندر کہا موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ مار، موسیٰ نے مارا، اللہ نے کیا کیا، عصا سے 12 سے 12 چشموں کو جاری فرما دیا، 12 چشمے جاری کر دیا۔ واہ موسیٰ، تو نے ان پتھروں سے پانی کو جاری کیا کہ قرآن کے اندر آیا کوئی پتھر ایسے بھی ہے جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے، تو نے ان کے اندر سے جاری کیا۔ اور میرا نبی سنا، اہل حدیثوں سن لو اور فخر کرو، تم اس نبی کے ماننے والے ہو کہ ایک غزوے پہ جا رہے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج پانی ختم ہو چکا ہے، فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لایا گیا، امام کائنات کے آگے کیا گیا لوٹا، اس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، اور موسیٰ نے عصا مارا، اللہ نے پتھروں سے 12 چشموں کو جاری کر دیا، اور میرے نبی نے لوٹے کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالا، اللہ نے 5 انگلیوں سے 5 نہروں کو جاری فرما دیا۔ یہ میرے نبی کی عظمت، یہ میرے نبی کا مقام۔ اور سن لو کہ جب ہم نے نبی کی عظمت کو بیان کیا، پھر ہم نے کہا ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے، اب کسی اور کے چہرے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اور حضرت شہید کے الفاظ کے اندر کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اب میرے ہاتھ نہیں اٹھتے اس دعا کے بعد، حضور آپ سے تو کوئی نہیں اس کائنات کے اندر آیا۔ اور سنو وہ حسین چہرے والا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، علماء موجود ہے، پوچھ لیجئے گا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر ابو طالب کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے پانی طلب کرتے ہیں، وہ میرے نبی۔ اور حضرت شہید کے اگلے الفاظ رکھوں تو آپ حیران رہ جائیں۔ حضرت شہید نے کہا تھا میں نے برس ڈھونڈا، مجھے ایک صحابی مل جائے جو نبی کے چہرے کو بیان کرے۔ کہتے ہیں میں نے برس ڈھونڈا، مجھے کوئی صحابی نہ مل سکا جو نبی کے چہرے کو بیان کرتا نظر آئے۔ کیوں؟ جس نے ایک دفعہ دیکھا تھا اس نے کہا نظریں جھکا کے چلو، جسموں وجہ بچا کے چلو، دیکھنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی۔ وہ نبی اتنے حسین چہرے والا، اس نبی کی عظمت، اس نبی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یارو ہم نے تو جب بھی درس دیا اس نبی کی سیرت کا دیا، اس نبی کی صورت کا دیا، ہم نے تو کبھی کسی کی بات نہیں کی، ہم نے تو نہیں کہا کہ آؤ بغداد والے کی طرف آؤ، ہم نے تو نہیں کہا کہ پاک پتن والے کی طرف آؤ۔ سن لو اہل حدیث نے جب بھی دعوت دی ہے یا رب کے قرآن کی دی ہے یا محمد کے فرمان کی دی ہے، ہم نے کسی اور کی دعوت نہیں دی، ہم نے دعوت، وہ کوئی اور ہوں گے جو نبی کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہوں گے ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ نبی کے بعد ہم کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور سن لو بات کو آگے چلاؤں، وقت بڑا مختصر ہے، میں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں، طالب علم جیسی گفتگو کروں گا۔ وہ نبی اعلی افضل مقام والا، اور مجھے بتاؤ نبی اتنا افضل تھا جو اس کے ساتھ رہے وہ افضل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی افضل۔ اور جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تھا اللہ نے ان کے چہروں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا تھا۔ اور صرف ان پر نہیں، جنہوں نے ابو بکر کو دیکھا اللہ نے ان چہروں پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جب نبی نے دعوت دی تھی، یہ مغالطہ ہے یاروں کا کہ نبی نے دعوت دی اس وقت جو آپ نے فضیلت بیان کی وہ صرف اور صرف آپ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے کے لیے آئے تھے، حالانکہ بات اس کے خلاف ہے۔ کائنات کے امام نبی نے جب دعوت دی، جب پہاڑی پہ چڑھے کہا قولوا لا الہ الا اللہ،
تفلحوا تملک العرب والعجم، آؤ ذلت اور پستیوں کے اندر رہنے والوں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی چاپلوسی کرنے والوں، آؤ تمہیں ایک ایسا نقشہ بتلاتا ہوں، اس نقشے پہ عمل کر لو، اللہ پوری کائنات کو تمہارے قدموں میں گرا دے گا۔ اور وہ نسخہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ چلیے دیکھتے ہیں، کائنات کے امام نبی دعوت دیتے ہیں، اور سب سے پہلے جس نے آپ کی مخالفت کی تھی وہ کون تھا؟ ابو لہب تھا۔ آپ کے گھر کے اندر سے ابو لہب تھا۔ اور یارو سنا، جس نے پیغمبر کا ساتھ دیا تھا وہ نبی کے گھرانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ دوسرے قبیلے بنی تمیم کا ابو بکر تھا رضی اللہ عنہ۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اور یار بات کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پوتے شہید عظیم باپ کا عظیم بیٹا علامہ قیم الہی ظہیر۔ توجہ کیجئے گا، میں 2 سے 3 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہ جس نے اس وقت کہ جب کائنات کے امام نبی نے دعوت دی، اس وقت آپ کا ساتھ دینے والے آپ کے قبیلے کا کوئی آدمی نہ تھا، اور جس نے ساتھ دیا تھا دوسرے قبیلے کا ابو بکر تھا رضی اللہ عنہ۔ پیغمبر کا ساتھ دیا، اور اس ابو بکر پر آج کالے دل والا، کالی زبان والا، گندے عقیدے والا اٹھتا ہے اور ابو بکر کو برا بھلا کہتا ہے، اور جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ۔ وہ ابو بکر، ایک عورت آئی کائنات کے امام نبی کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، مجھے کچھ مال چاہیے۔ کائنات کے امام نبی نے فرمایا اس وقت آئی ہو کہ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگلے سال آنا۔ اس عورت کا عقیدہ ہمارا عقیدہ تھا، وہ عورت ہمارے قبیلے والی تھی۔ یا رسول اللہ اگلے سال آؤں، آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا سنو، اگر تم آؤ مجھے نہ پاؤ تو پھر میرے ابو بکر کے پاس آنا۔ کس کے پاس آنا؟ ابو بکر کے پاس آنا رضی اللہ عنہ۔ گویا میرے نبی نے بتا دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ ابو بکر بنے گا رضی اللہ عنہ۔ اور یارو کیا بات کرتے ہو؟ آج دشنام ترازیاں کرتے ہو کہ وہ ابو بکر جن کی عظمت کو، جن کے مقام کو میرے نبی نے بیان کیا تھا، اور کس طرح بیان کیا تھا سن لو آخری باتیں کیسے بیان کیا۔ اللہ کے پیغمبر بیان فرما رہے ہیں، نمازی یہ باب الصلاۃ جنت کے دروازے سے گزر کے جائیں گے، جہاد کرنے والا فلاں دروازے سے جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جو جنت کے 8 دروازے جس کو بلائیں؟ فرمایا ابو بکر تو انہی میں سے ہے، تو انہی میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، بلائیں گے، وہ ابو بکر۔
اتنی عظمت والا، اور آخر کے اندر اس پلیٹ فارم سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، قرآن و سننا مومن اللہ کے فضل و کرم سے روئے زمین پر یہ واحد جماعت اور تنظیم ہے جو بات کرتی ہے یا رب کے قرآن کی کرتی ہے یا محمد کے فرمان کی بات کرتی ہے۔ اور لوگوں بتلاؤ، ہم نے کبھی نواز شریف کا نعرہ لگایا، کبھی خان کے لگایا، اور کبھی علامہ ابتسام کو دیکھا ہو کوئی ان چوڑوں کا نعرہ لگائے کبھی دیکھا ہو؟ جاؤ، نہیں مانتے کیا کرو گے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بڑوں نے قربانیاں دی تھی۔ اہل حدیثوں، تم اپنا ماضی بھلا چکے ہو، تمہارے ماضی کے اندر تو امام احمد بن حنبل تھا، ابن تیمیہ تھا، تمہارے ماضی کے اندر سن لو محمد حسین بٹالوی تھا، اور سن 87 کے اندر اپنے جسم کو بموں سے اڑوانے والا احسان الہی ظہیر تھا۔ تم اپنے آباء و اجداد کو بھول چکے ہو۔ اور مجھے بتاؤ، حضرت شہید نے کہا تھا یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے۔ بولو، یہ صدی کس کی صدی ہے؟ اہل حدیث کی صدی ہے۔ اور سن لو، ہم تمہیں لڑائیں گے، نہ عمران خان کے لیے، نہ نواز شریف کے لیے، نہ زرداری کے لیے، نہ بھٹوئزم کے لیے، ہم تمہیں لڑائیں گے رب کے قرآن کے لیے، محمد کے فرمان کے لیے۔